بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے آج کے درس حدیث کا موضوع ہے جماعت کے کارکنوں کے باہمی تعلقات اور واعظ بے عمل کا انجام۔ کسی جماعت کے کامیابی کا دار و مدار اس کے کارکنوں کے باہمی تعلقات پر منحصر ہے۔ باہمی تعلقات میں ایثار کا جذبہ ہوگا اور تعاون علی البر کا جذبہ ہوگا تو پھر وہ جماعت اپنی مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، اور اگر ان کے اندر یہ جذبات نہ ہو تو پھر ان کے لیے کامیابی مشکل ہے۔ جو لوگ ایک نیک جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں اور پھر بھی وہ تعاون علی البر اور مواخات باہمی بھائی چارے کا مظاہرہ نہیں کرتے اور ایک دوسرے سے فیاضی کا معاملہ نہیں کرتے تو گویا ان کی حالت ایک واعظ بے عمل کی ہے، اور واعظ بے عمل کا انجام بہت برا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جسے اسامہ بن زید نے روایت کی ہے، فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، یجاء بالرجل یوم القیامت، کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، فیلقی فی النار، تو اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، فتندلق اقطابہ فی النار، اس کی آنتیں اس سے نکل آئیں گی۔ جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی پیٹ کی آنتیں دبر سے بہت جلدی باہر نکل آئیں گی، اور پھر فیدور کما یدور الحمار برحاہ، تو وہ ان کے گرد اس طرح چکر لگائے گا جیسا گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ تو جب ایسی حالت ہوگی فیجتمع اہل النار، سارے دوزخی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، فیقولون، وہ اس سے کہیں گے، اے فلان ما شانک، اے فلان تمہاری یہ کیا حالت بنی ہے، تیرا یہ کیا حال ہے، الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تم وہی شخص نہیں ہو جو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور ہمیں برائی سے روکتے تھے؟ قالا، تو وہ دوزخی کہے گا، کنت آمرکم بالمعروف، میری جہنم میں یہ حالت اس لیے ہوئی کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، ولا آتیہ، اور خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، وانہاکم عن المنکر وآتیہ، اور میں تمہیں بری باتوں سے روکتا تھا اور خود اس برائی میں مبتلا ہوتا تھا، اس لیے یہ سزا بھگت رہا ہوں۔ گویا کہ واعظ بے عمل کی حالت بہت بری ہوگی، اس لیے جماعت کے کارکنوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کا آپس میں تعلق ایک دوسرے کی غیبت یا ایک دوسرے کی کامیابی میں ٹانگ اڑانے کی بجائے ایثار، ہمدردی اور تعاون پر مشتمل ہو۔ اور اس کی مثال جو انصار مدینہ نے قائم کی ہے، دنیا ایسا مثال لانے سے قاصر ہے۔ فرماتے ہیں ایک حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے اور جسے ترمذی نے روایت کی ہے، اس کے باہمی تعاون کے کارکنوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں تفصیل اس طرح ہے، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آتاہ المہاجرون فقالوا یا رسول اللہ ما رأینا قوما
افضل من کثیر ولا احسن مواصتا من قلیل من قوم نزلنا بین اظہرہم۔ مہاجرین نے خود اس کا اعتراف کیا کہ انصار ہمارے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں، تو مہاجرین کی جماعت نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جن لوگوں کے ہاں آ کر ٹھہرے ہیں ان کے مالداروں کو سب سے زیادہ کشادہ دل اور سخی پایا، اور ان کے غریب افراد کو بہترین غمگسار پایا۔ یعنی انصار میں جو لوگ مالی لحاظ سے اچھی حالت میں ہیں وہ بہت زیادہ کشادہ دل ہیں اور بہت زیادہ سخی ہیں، اور وہ ہماری ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں، لیکن ان میں جو غریب ہے وہ بھی بہترین غمگسار ہیں اور ہمارے غم میں ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے فرماتے ہیں، لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَحْنَةِ حَتَّى لَقَدْ خِفْنَا أَن يَذْهَبُوا بِالْأَجْرِ كُلِّهِ۔ حصول معیشت کے لیے وہ مشقت تو خود اٹھاتے ہیں، لیکن اپنے مال سے انہوں نے ہمیں لطف اندوز کر رکھا ہے۔ اب یہ لوگ خود کھیتوں میں کام کرتے ہیں، حالانکہ معاہدہ کے مطابق ہمیں کام کرنا ہوگا، لیکن یہ ہمیں کام کرنے نہیں دیتے، البتہ اجرت میں ہمارا حصہ برابر کا مقرر کرتے ہیں اور ہمیں اجرت پوری دیتے ہیں اور محنت ہم سے نہیں لیتے۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کشادہ دلی اور سخاوت کا مظاہرہ کیا، غمگساری کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں اندیشہ ہے، لقد خفنا، ہمیں اندیشہ ہے، ان یذهبوا بالاجر کلہ، کہ وہ سارا اجر سمیٹ کر لے جائیں گے۔ اب انہوں نے اندیشے کا اظہار کیا کہ انصار کے لوگ وہ اپنی کشادہ دلی کے باعث ہم سے محنت نہیں لیتے، ہمیں مشقت میں شریک نہیں کرتے، البتہ ہمیں جو پیداوار ہوتی ہے اس میں ہمارا حصہ ہمیں پورا دیتے ہیں، حالانکہ ہم نے مشقت بھی کرنی ہوتی ہے لیکن وہ ہمیں مشقت کرنے نہیں دیتے۔ اب ان کے اس رویے سے ہمیں خوف ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ سارے کا سارا اجر وہ لے جائیں گے اور ہم ایسے ہی رہ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ان کو ایک طریقہ بتایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ بات نہیں ہے، ما دعوتم اللہ لہم، جب تک تم اللہ سے ان کے لیے دعائیں مانگتے رہو، وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ، اور جب تک تم ان کی تعریفیں کرتے رہو، ان کے لیے کلمہ خیر کہتے رہو گے۔ مثلا یہ ہے کہ یہ لوگ مشقت میں آپ کو شریک نہیں کرتے اور خراج میں یا آمدنی میں آپ کو شریک کرتے ہیں، تو بہت بڑا کام کرتے ہیں، لیکن آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں مانگیں اور ان کے لیے کلمہ خیر کہنے میں بخل سے کام نہ لے، بلکہ ان کی تعریفیں کریں، تو آپ کی اجر بھی ضائع نہیں ہوگی اور ان کو بھی بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصار مدینہ نے جو مکہ آنے والے یعنی مہاجرین مکہ سے جو رویہ رکھا تھا وہ محبت، ایثار، خلوص اور تعاون کا ایک بہت بڑا مظاہرہ تھا۔ اس لیے ہر جماعت کے کارکن جب ایک دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے تو پھر جیت ان کی مقدر ہوگی، ادروائز اگر مادہ پرست انسان ہے تو وہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور چونکہ مادہ پرست لوگ ایسا تعاون نہیں کرتے اس لیے کامیابی ان کی قدم نہیں چومتی۔ اب ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جسے بخاری کے باب فضائل میں باب فضائل اصحاب النبی میں لایا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمانی رشتے کی جھلک کیا ہوتی ہے اور جماعت کے کارکنوں کی آپس میں محبت اور تعاون کا پکچر یا اس کی تصویر کیسی ہوتی ہے۔ جب مہاجرین مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے مہاجر تھے، اور سعد بن ربیع جو انصاری صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کو دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ اب سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے، جو کہ سب انصار سے زیادہ خوشحال اور مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا میں اپنی جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کا ایک حصہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند آئے اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ اس سے زیادہ افر نہیں ہو سکتی۔ تاریخ اس قسم کے افر اور اس قسم کے اخلاص کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے یہ پیشکش کی، اگرچہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ پیشکش قبول نہ کی، اور ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور اہل میں برکت دے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کاروبار کے لیے بازار کا رخ کیا، اور بازار میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت جلد اسودہ حال کیا۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ منسلک ہیں تو جماعت کے کارکن آپس میں مظاہرہ کریں گے، آپس میں محبت، آپس میں ایثار، آپس میں خلوص اور تعاون علی البر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔